یہ کلا مندر ہے اور میں وہاں موجود تھا۔ عزیز بھائی حد سے حد 21 یا 22 سال کے، کتنے پیارے لگ رہے، دیکھیے وہ، آپ دیکھیں وہ بیل باٹم کا زمانہ تھا، بیل باٹم پہنے ہوئے ہیں اور بال بھی ویسے بڑے بڑے ہوتے تھے، پہلے کان ڈھکے ہوتے تھے۔ تصویر بھی عجیب چیز ہوتی ہے، انسان کو یادوں میں قید کر لیتی ہے۔ اور پیچھے جو ٹرپل کانگو بجا رہا ہے، وہ اس کا نام میں بھول رہا ہوں، ان سبوں سے بہت اچھی بات چیت ہوتی تھی۔ اب سب عمر والے ہو گئے ہوں گے، زندہ اگر ہوں گے تو۔ یہ ایسی جوڑی محمد منا عزیز اور رتنا داس گپتا، ایسی جوڑی نہیں بنی۔ اور رتنا کی موت کا غم عزیز بھائی کو ہمیشہ رہا۔ اور جب وہ دیباشیش سے ملتے تھے، دیباشیش داس گپتا سے، تو رتنا کا ذکر کرتے تھے اور رتنا کے غم میں، ان کی یاد میں، ان کے چہرے پہ ایک تنہائی، ایک اداسی چھا جاتی تھی۔ بہت اچھے رشتے تھے، بہت پاکیزہ رشتے تھے، بہت ہی اپنائیت سے بھرپور وہ دن تھے۔ تو بس یہی کہنا تھا کہ اگر یہ دونوں رہتے، اور اگر عزیز بھائی بامبے جا کر جیسے مشہور ہوئے تھے، اور اگر رتنا کلکتے میں رہ جاتی تو بلا شبہ وہ انہیں بلا لیتے۔ مجھے پورا معلوم تھا جس حد تک وہ رتنا کی آواز کے شیدائی تھے۔ چونکہ عزیز بھائی کا جو مسئلہ ہے، ان کا جو رینج ہے، ساتواں سر، کبھی کبھی تو میوزک بھی ساتھ نہیں دیتا ہے۔ نوشاد صاحب نے بھی کہا کہ تم 7 سروں کے بادشاہ ہو۔ لکشمی جی کہتے تھے تو میرا شیر ہے۔ اور تمام میوزک ڈائریکٹرز جانتے تھے کہ جو گانا میں نے بنایا ہے، اس گانے کا حق ادا کرنے والا آ گیا، کہ یہ اس گانے میں جو اس گانے کی جو شاعری ہے، اس شاعری کو جو محسوس کرتا ہے، یہ ہے محمد عزیز۔ اور اپنی بات بھی اس میں جوڑ دیتا، اپنی حرکتیں اور اپنی جو ضرورت جو محسوس کرتے، چونکہ وہ کریٹر بھی تھے، وہ چونکہ شاعر بھی تھے، وہ گاڈ گفٹڈ آواز خدا نے ان کے گلا میں تحفہ کے طور پہ نذرانہ کر دیا تھا، پیش کر دیا تھا اللہ نے، کہ تمہاری آواز میں جادو دوں گا، تم جب گاؤ گے تو دنیا میں جو بیمار دل ہیں وہ صحت مند ہو جائیں گے، اداس چہروں میں مسکراہٹ آ جائے گی، اور جب کبھی کسی کا ذہن تھکا ہوا ہوگا تو تمہاری آواز سن کر اس کے ذہن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ یہ تھے عزیز بھائی۔ آج چند دن بعد وہ 3 سال ہو جائیں گے، اور ابھی یہ جو دن گزر رہے ہیں، وہ ان کے دن ہمارے ساتھ گزر رہے تھے، چونکہ 1 مہینے تک وہ یہیں تھے، اپنے گھر پہ تھے، اور یہاں ان کا وقت گزر رہا تھا، ملنے جلنے والوں کا تانتا تھا، اور سب خوشگوار ماحول تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ چلے جائیں گے۔ اور ایک عجیب ٹریجڈی ہوتی ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس رہتا ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ بچھڑ بھی جائے گا، اور سوچتے ہیں کہ بھئی ہم تو ہیں سب۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جب کوئی زندہ رہے تو اس کو محسوس کرو، اس رشتے سے لطف لو، اس رشتے کا حق ادا کرو۔ اور ہر پل جو ہے ایک سرمایہ ہے، کس پل کون جدا ہو جائے پتہ نہیں۔ وہ جو ہلکی ہلکی حرکتیں اور جو آواز کی تیزی، وہ بالکل عزیز بھائی کے لیے ہی آواز کی بنیاد پر عزیز بھائی اور وہ ایک دوسرے کے لیے بنے تھے، آواز کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں۔ ایسی جوڑی مجھے تو اب تک نظر نہیں آئی۔ یہ آپ کے عزیز بھائی
کو اللہ نے صلاحیت دی تھی، یہ وردان دے دیا تھا کہ تمہیں ہم دو چیزیں دے رہے ہیں، ایک آواز اور مزاج کی سادگی، بھولپن۔ اتنا عظیم آدمی، اتنا نارمل، انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے گریٹ تھے۔ ایسی سب سے ملنا جلنا، کیا نارمل، کتنا ہسمکھ، کتنے کامیڈین، کتنے زندہ دل، کتنے سینسٹیو، غریبوں کا خیال کرنا، اپنوں کا خیال کرنا اور سب کا نام یاد رکھنا۔ محلے کے لوگوں کو کوئی سٹار کیسے یاد کرے؟ کوئی بھی غریب، سیدھا سادہ، گیا گزرا، جو بیمار چلا جا رہا، ارے کیسے فلاں کے نام سے بلاتے تھے، لوگ تو پاگل ہو جاتے تھے۔ لوگوں کے نام یاد رکھنا، وہ بھی آسمان پہ جانے کے بعد۔ محلے کے لوگ جو چلے جا رہا ہے آہستہ آہستہ لاٹھی ٹیک کر، اس کی صحت، اس کی جوانی، اس کا بھولا پن یاد کر کے وہ بولنا کہ ارے فلاں آپ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ تو یہ ان کی جو خاکساری، ان کی عظمت اور ان کا فن، ان کی گائیکی، ان کی انسانیت، یہ ساری باتیں ایک علم، ایک تعلیم بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو عزیز بھائی کی آواز کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق، ان کی انسانیت کے شیدائی ہیں۔ باتیں بہت ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ میری بات نہ سنیں، 25 منٹ ہونے کو چلے۔ عزیز بھائی کی بنیاد پر اس طویل واٹس ایپ میسج کو، وائس میسج کو آپ لوگ سن لیں اور بس یہ سوچیں کہ میں نے عزیز بھائی کے لیے یہ باتیں کہی ہیں، اور بس باتیں کچھ نکلتی چلی گئیں تو میں نے کہا ہے، اور میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں نے اس وعدے کو نبھایا ہے۔ اللہ حافظ۔